بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے نہج البلاغہ میں موجود سرکار مولائے کائنات کے خطبات کی توضیح و تشریح اپنی بساط کے مطابق اور اپنے حدود مطالعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلا آیا ہوں، اور آج اس تسلسل میں یعنی نہج البلاغہ سے جتنے میں نے خطبات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس تسلسل میں آج خطبہ نمبر 117، اور چونکہ یہ خطبہ بہت ہی اختصار سے سید رضی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، اس لیے اس خطبے کے بعد دوسرا خطبہ اسی میں شامل کروں گا، یعنی خطبہ نمبر 118 بھی آج کے بیان میں شامل رہے گا۔ عام طور سے میں نے صحیح اور کوشش کی ہے کہ جو تشریح اور جو توضیح خطبے کی پیش کرتا رہا ہوں، اس میں ابتدائی طور پر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خطبہ سرکار مولائے کائنات نے کس موقع پر اور کہاں ارشاد فرمایا تھا، تو بات ذرا سا اور واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، اور اس کا پس منظر معلوم ہونے کی بنیاد پر حقیقت تک پہنچنے میں دشواری کم ہوتی۔ لیکن چونکہ سید رضی علیہ الرحمہ خطبات کو انہی نے پورا نقل نہیں کیا، اور جب میں نے خطبے کی تعریف کی تھی، یعنی جس وقت نہج البلاغہ کی توضیحات و تفسیر کا آغاز میں نے کیا تھا، اس وقت خطبے کی تعریف میں نے کہا خطبے کسے کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ سید رضی علیہ الرحمہ نے خطبات کو مکمل نقل نہیں فرمایا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ شاید ہی 2-3 خطبے ایسے ہوں گے جو طویل ہیں اور شاید وہ مکمل ہیں، ورنہ سارے خطبات جملے جملے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اور اسی لیے خطبات کے ترتیب میں جو نمبر دیے گئے، نمبروں کی ترتیب میں مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے نہج البلاغہ کو دیکھیے گا تو نمبروں کی ترتیب میں فرق آئے گا۔ اگر ہمارے اردو زبان میں کوئی نہج البلاغہ چھپا ہوا ہے تو اس کے جو ترتیب ہے وہ الگ ہے، جو بالکل عربی ہی میں جو چھپا ہوا اس میں تھوڑا بہت الگ ہے، 2-2 4-4 نمبروں کے فرق پڑتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے، اس لیے ہے ان کی وجوہات یہ ہیں کہ سید رضی علیہ الرحمہ بسا اوقات خطبے کو نقل کرتے ہوئے ایک جگہ ختم کیا اور اس کے آگے اسی میں لکھتے ہیں وہ منہا۔ یہ منہا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ حصہ چھوڑ دیا انہی نے، لیکن اسی خطبے کا یہ بھی حصہ ہے، کچھ رہ گیا، انہیں جان کے چھوڑا ہے یا ملا نہیں۔ نہ ملنے کی وجوہات میں سے میں نے بیان کیا تھا کہ جہاں سے انہیں نقل کیا ہے اس زمانے میں کتابیں طبع نہیں ہوتی تھیں، بلکہ مخطوطہ کتابیں ہوتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے لکھا گیا، ایک آدمی نے جتنے اس کے کاپیاں لکھ دی یا دوسرے نے جو کے نقل کی تو وہی مخطوطے ہوتے تھے، مطبوعہ کتابیں نہیں ہوتی تھیں۔ اور اس دور میں کتابوں کی حفاظت کے بھی اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا جتنا آج ہے، اس لیے ان کتابوں کے خراب ہونے کا، ہوا، بارش، موسم اور کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے اس کے خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔
اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سید رضوی علیہ الرحمٰن نے کے ہاتھ میں جو بھی مخطوطہ آیا ہو سکتا ہے کہ وہ قدیم رہا ہو یا قدیم نہ بھی ہو تو بارش کی زد میں آ گیا ہو یا کیڑے مکوڑے کی زد میں آ گیا ہو تو کچھ اس کو وہ حصہ کرم خوردہ ہو گیا ہو نہ پڑھا جا سکتا ہو تو سید رضی علیہ الرحمٰن نے اتنا حصہ چھوڑ کر کے اگلا حصہ نقل کیا. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سید رضی علیہ الرحمٰن نے کوشش تو کی کہ پورا نقل کیا جائے لیکن ان کا مقصود خطبات کو جمع نہیں کرنا تھا بلکہ ان کا مقصود نہج البلاغہ یعنی وہ جملے و کلمات یا حصے جو بلاغت کے اعتبار سے ان کی نگاہ میں بہت ہی بلند ہیں اتنے حصے کو نقل کریں. تو چونکہ بلاغت کے اعتبار سے جمع کرنا مقصود تھا اس لیے چھوڑ کر کے مختصر حصہ آپ نے نقل فرمایا ہے. اور شاید اسی لیے یہ جو خطبہ نمبر 117 اور بہت ہی مختصر 2-3 جملے پر یہ مشتمل ہے سید رضی علیہ الرحمٰن نے نقل فرمایا ہے. اس لیے اس کا پس منظر معلوم کرنے میں شارحین نہج البلاغہ کو بہت ہی دشواری ہوئی ہے کہ آخر یہ کس موقع کا خطبہ ہو سکتا ہے. بہرحال اتنے مختصر جملے سے جو اندازہ لگا اس میں خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ ہے ناصر مکارم شیرازی مدظ اللہ العالی نے اس کو جنگ صفین کے اختتام پر جو آپ نے خطبہ دیا ہے اس کا حصہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا حصہ لگ رہا ہے. یقیناً جب ہم اور آپ پڑھیں گے تو تھوڑا بہت اندازہ بھی ہوگا اس کا کہ ہاں یہ اس موقع کا ہے. اس لیے کہ سید رضی علیہ الرحمٰن نے جتنا حصہ نقل کیا اس کا عنوان آپ نے یہ دیا ہے وَمِن کلام اللہ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کا یہ کلام ہے. اور اتنے حصے میں سرکار مولا کائنات بخیلوں کی مذمت کر رہے ہیں جو بخل کرتے ہیں. اچھا بخل میں بھی دونوں اعتبار سے بخل کہا ہے, مال کے اعتبار سے بھی بخل اور جان کے اعتبار سے بھی بخل. اللہ کی راہ میں جو افراد مال بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے اور نہیں خرچ کرتے ہیں بخیل ہیں, اس کو اپنے ہی پاس رکھنا چاہتے ہیں, اور اسی اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی نہیں دینا چاہتے ہیں اور وہ اپنی جان کو بچاتے پھرتے ہیں اپنے خیال میں. ایسے دونوں بخیلوں کو چاہے وہ مال کے اعتبار سے بخیل ہوں یا جان کے اعتبار سے بخیل ہوں ان دونوں کی توبیخ اور ان دونوں کی مذمت آپ فرما رہے ہیں. اس لیے سید رضی علیہ الرحمٰن نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ یؤبخ البخلاء بالمال والنفس, کہ اتنے حصے میں سرکار مولا کائنات بخیلوں کے توبیخ اور ان کی مذمت فرما رہے ہیں. اور وہ بخیل چاہے مال کے اعتبار سے بخیل ہو یا جان کے اعتبار سے بخیل ہو, اپنا مال چھپائے پھرتا بچائے رکھتا ہے یا اپنی جان بچانے کی فکر کرتا رہتا ہے اور اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں نہیں آتا. اس سے کیوں کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ خطبہ یا اس خطبے کا حصہ جنگ صفین کے موقع کا ہوگا. اگر جنگ صفین کو آپ پڑھیں یا پڑھا ہوگا, مطالعے میں ہوگا یا سنا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنگ صفین جنگ کی مدت کے اعتبار سے بھی طویل رہی ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ لوگ اپنے کو بچائے پھر رہے تھے. کم سے کم اتنی بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جنگ صفین ہی میں مخالف کی طرف سے یعنی لشکر شام کی طرف سے اپنے اپنے نیزوں پر قرآن اٹھایا اعلان کر کے کہ یہ قرآن ہے, اور آواز بلند کی کہ آئیے ہم قرآن کو بیچ میں حاکم مانتے ہیں, حکم مانتے ہیں, اور قرآن کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جائے کہ قرآن کے اعتبار سے کس کو حاکم ہونا چاہیے ہے, کس کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے ہے اور کیوں مثلا. اسی لیے اس کو دونوں طرف سے قبول کیا گیا تو اس کو حکمیت کے
دونوں طرف کے لوگ راضی ہو گئے کہ اپنی اپنی طرف سے ایک ایک کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا منتخب کیا جائے، اور وہ دونوں مل کر کے جو فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس حکم کو تسلیم کرنے میں بھی بہت زیادہ متضاد باتیں سامنے آئی تھی، مخالف کی طرف سے نہیں، لشکر شام کی طرف سے نہیں۔ لشکر شام والوں نے تو اپنا ایک نام فوراً پیش کر دیا کہ امر عاص ہماری طرف سے جو ہے حکم کے طور پر ہوگا، لیکن سرکار مولا کائنات کے لشکر کی طرف سے ناموں میں اختلاف ہوا۔ جو لشکری ہیں، سپاہی ہیں سرکار مولا کائنات کے، وہ ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کرتے ہیں، اور سرکار مولا کائنات خود اس پر راضی نہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کا نام حکم بنا کر کے پیش کیا جائے، اور کہتے ہیں نہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو حکم بنایا جائے۔ اپنی طرف سے نام پیش کیا جناب مالک اشتر کا کہ ہماری طرف سے مالک اشتر کو حکم بنانا چاہیے، مگر سرکار مولا کائنات کے لشکریوں ہی میں بے انتہا اختلاف ہو گیا، اور جو نام پیش کیا تھا اکثریت انہی کے لیے طے کرنے لگی، نہیں، ابو موسیٰ اشعری کو ہی حکم بنانا چاہیے ہے، اور سرکار مولا کائنات کی رائے کو مسترد کر دیا گیا۔ اب اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ علی جیسی ذات جو کہ سامنے کے لوگوں کے بارے میں جاننا تو دور کی بات، صلبوں میں جو نسلیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کون کیسا ہے اور کیا کر سکتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، ان کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے تو کتنی زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی اور موقع اور مرحلہ ہوگا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ مجبوری ہوئی کہ جب لوگ زیادہ سے زیادہ عیب کہہ رہے ہیں تو سرکار مولا کائنات نے خاموشی اختیار کی۔ کہنے کا مقصد میں پورے واقعے کو بیان نہیں کر رہا ہوں، اس موقع پر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ بس جو ہے چاہتے یہی تھے کہ جنگ سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں پھر جنگ میں جانا نہ پڑے، جہاد نہ کرنا پڑے، اپنی جان کو بچانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں مال کے بھی اخراج ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے جو سپاہی راہ خدا میں شہید ہو گئے، ان کے گھر والے، ان کے بچے ہو سکتے ہیں یتیم ہو جائیں، ان کی بھی ضروریات ہوں گی، کہاں سے اور کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ ابھی حکومت اتنی مستحکم نہیں ہے، اور حکومت بھی لوگوں ہی کے ٹیکس اور ادائیگی سے چلا کرتی ہے زیادہ تر، تو اگر مال کو خرچ نہ کیا جائے گا، وہ مال ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمدردی کی بنیاد پر خرچ کرنا ہو کہ بہت حیثیت رکھتی ہے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی رزق کے طور پر دیا ہے اس میں کچھ حق قرار دیا ہو کہ ان میں سے اتنا حق غریبوں کا ہوتا ہے، آپ کو نکال ہی دینا چاہیے، کہ یقیناً دونوں چیز کا حکم شریعت میں موجود ہے۔ انفاق کرنے کے لیے بھی آیا ہے کہ اپنے مال سے انفاق کریں، خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، جو بھی ضرورت مند سامنے آ جاتا ہے وہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس ہے۔ ظاہر جب ہوگا تبھی کرے گا، لیکن ہم جیسے لوگ عام طور سے جو کچھ بچا ہوتا ہے ہم اس کی کل کی فکر کرتے ہیں کہ اگر آج ہم کسی کو دے دیں گے تو ہمارا کل کیا ہوگا، ہمیں اللہ کی عطا پر یقین نہیں ہوتا اور اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ ہمارا امتحان ایسے لیتا ہے کہ یہ میرے ہی دیا ہوا اگر تم میری راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہو، تمہیں یقین نہیں ہے، تو رزق میں تنگیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم ایک دو گو تو میں اس کے بدلے میں 10 دوں گا، 10 گنا زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ذات۔ لہٰذا ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حصہ جو سرکار مولا کائنات کے خطبے سے نقل فرمایا سید رضی علیہ الرحمٰن نے، یہ جنگ صفین ہی کے بعد جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسی کا ایک حصہ ہے۔ آئے میں ان کے جملات کو پڑھتا ہوں، 3-4 جملے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ ذہن میں رہے کہ اتنے حصے میں سرکار مولا کائنات 2 طرح کے بخیلوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ ایک وہ بخیل جو اپنے مال کو بچاتا ہے، ایک وہ بخیل جو اپنے جان کی پرواہ کرتا اور اسے بچاتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اس خطبے کا حصہ، فلا اموال بذلتموها للذی رزقها ولا انفس خاطرتم بها للذی خلقها۔ یہ 2 جملے
تم نے اس مال کو جس مال کو پروردگار عالم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا تمہارا نہیں ہے، اللہ ہی نے تم کو رزق کے طور پر اسے عنایت کیا، اس مال کو بھی اس کی راہ میں تم نے خرچ نہیں کیا، اور اپنی جان کو ولا انفس خاطرتم بہا، اور نہ اپنی جان کو بھی خطرے میں نہیں ڈالا، کہاں اور کس جگہ خطرے میں نہیں ڈالا؟ للذی خلقہا، جس جان کو جس نفس کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے وہ بھی یقیناً تمہارے اپنا نہیں ہے، تم نے اپنے کو خود وجود نہیں دیا ہے، اسی نے تمہارے نفس اور تمہاری جان کو بھی خلق فرمایا ہے۔ لیکن کوئی چیز نہ کر کے بھی غرض غور کیجیے، اور انسان کے اندر کی آرزو کیا ہوتی ہے اس کو بتانے کے لیے جملہ پڑھنے سے پہلے کہوں کہ انسان عزت طلب ہے، کوئی بھی دنیا کا انسان عزت طلب ہے، فطری اعتبار سے عزت چاہتا ہے، کوئی بھی اندر سے بے عزتی اور ذلت کے قریب نہیں جانا چاہتا ہے، بلکہ وہ بہرحال اپنی عزت چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں۔ عزت اور احترام کے معیار الگ الگ ہو سکتے ہیں کہ کس طرح کی آدمی عزت چاہتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ عزت کی تعریف بھی اور عزت کا معنی اور مفہوم بھی ہر انسان کے نزدیک الگ الگ ہو، کس کو عزت کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ مال مل جائے اور ہو تو وہ عزت ہے، بہت بڑا مکان ہو تو وہ عزت ہے، بہت بڑا عہدہ مل جائے تو وہ عزت ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں سلام کرتے ہیں وہ عزت ہے، الگ الگ مفاہیم ہو سکتے ہیں کسی کے لیے، اور ہو سکتا ہے سارے کے سارے عزت کے مفہوم میں آتے ہیں، مگر بڑی عزت کون ہے لوگوں کے نزدیک جو ہے الگ الگ معیار ہو سکتا ہے۔ عام طور سے دولت کے حصول کو عزت مانا چاہتا ہے کہ اگر جس کے پاس زیادہ دولت ہو لوگ اس دولت سے سب کچھ خرید سکتے ہیں، حتیٰ کہ عزت بھی خرید لیتے ہیں، دولت ہی سے عزت بھی ملا کرتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم نے وہی مال جو اللہ نے تمہیں دیا تھا اس کی راہ میں خرچ بھی نہیں کیا، اور وہ جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اس نے تمہیں دیا ہے، اور تم صرف امین ہو، مالک تو وہی ہے، اس کو بھی اللہ ہی کی راہ میں خطرے میں نہیں ڈالا۔ لیکن نہ کر کے بھی جو اندر کی ایک آرزو اور تمنا ہوتی ہے، وہ کیا چاہتے ہو تم؟ تکرمون باللہ علی عبادہ، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اپنے بندوں میں ہمیں عزت دے دے، کہ سارے اس کے بندگان، اس کے بندے جو ہیں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، میرا احترام کریں، مجھے سلام کریں، مثلا میں باوقار ہوں ان کی نگاہوں میں۔ تم اللہ کے بندوں میں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے دے، وَلَا تُكْرَمُونَ اللَّهَ فِي عِبَادِهِ، لیکن تم خود ہی اللہ کا اکرام و احترام اور اس کی عزت نہیں کرتے ہو اللہ کے بندوں میں، اللہ کے بندوں میں اللہ کے بندوں کی خاطر ہی اللہ کا احترام نہیں کرتے ہو۔ کس طرح سے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک آپ کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری عزت اللہ کے نزدیک کیا ہے، تمہاری شان اللہ کے نزدیک کیا ہے، تمہاری شوکت اللہ کے نزدیک کیا ہے، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ واقعی میری عزت، میرا احترام، میری شان و شوکت اللہ کے نزدیک کیا ہے، کتنی ہے، تو امام فرماتے ہیں تو تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خود تمہارے نزدیک اللہ کی شان، عزت، وقار کیا ہے۔ جتنی عزت اللہ کی تمہارے نزدیک ہوگی، اللہ کے نزدیک بھی اتنی ہی تمہاری عزت ہوگی۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان ہے، ہر انسان کی نگاہ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، اور جس نظر سے وہ اس آدمی دیکھ رہا ہوگا اس کو، اسی نظر سے صحیح اور کوشش کرے گا کہ وہ بھی اسے دیکھے۔ مثلا اگر میں کسی کی نگاہ میں بہت محترم ہوں تو میری نگاہ میں اس کا احترام ہوگا کہ بھائی میری عزت کرتا ہے، میرا احترام کرتا ہے، اچھا آدمی ہے، اس کو اتنا احترام تو اچھا آدمی ہے، بے عزت نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا، احترام سے ملتا ہے، اچھے کلمات سے یاد کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سامنے بہت ہی اچھا ہو آپ کے لیے، لیکن آپ کو پتا ہو کہ جب سامنے نہیں ہوتا تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے اور کس طرح کا سلوک میرے سلسلے میں ہے، یقیناً وہ سامنے آ کر کے آپ کا احترام بھی کرے گا، تب بھی آپ کے دل میں اس کا احترام نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نزدیک میرا احترام بھی نہیں، میرے پیٹھ پیچھے میرے عیوب ہی کو بیان کرتا ہے،
मेरी खराबी को जिक्र करता है, मुझे खराबी ही बताता है। तो ऐसा लोग सामने चाहे कितनी ही इज्जत करें उसका एहतराम नहीं होता। लेकिन जिसके बारे में इसके बरक्स पता हो कि सामने कुछ इतना मोहतरम न भी, लेकिन किसी दूसरे के सामने और मेरे पीठ पीछे बहुत ही मुझे मेरा एहतराम करता है, तो आपके दिल में उसका भी एहतराम होगा। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी मेयार है। जो तन्हाई में, अकेले में, अल्लाह की बारगाह में, लोगों के बंदगान इलाही के दरमियान में अल्लाह का एहतराम करता है, अल्लाह की इज़्ज़त का कायल है और मानता है कि कोई देखे ना देखे वो मुझे देखता है और मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ ज़ात है, और उसके अलावा कौन मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हो सकता है। सारी इज़्ज़त तो उसी के लिए है। तो जब सारी इज़्ज़त उसी के लिए है तो यकीन उसका इस एतबार से एहतराम करे, इस तरह से एहतराम करे। अकेला होते हुए उसके हुक्म को टाल ना दे, बल्कि बिल्कुल अकेला है तब भी वो जानता है कि को अकेला रह कर भी मैं अकेला नहीं हूँ, देखने वाला अल्लाह है जिसको सज़ा और जज़ा देने का हक हासिल है, वो मुझे देख रहा है, हर आलम मुझे देख रहा है। अकेला रहते हुए भी कोई ख़ता और गुनाह न करे, बल्कि देखे कि नहीं वो देख रहा है मुझे और उसी के हाथ में सज़ा है, और वो बुराइयों से बच जाए। तो इसका मतलब कि वह अल्लाह के हुक्म का एहतराम कर, अल्लाह के हुक्म का एहतराम अल्लाह की ज़ात का एहतराम है। और जो इस तरह से अल्लाह की ज़ात का एहतराम करेगा, यकीनन अल्लाह की बारगाह में भी उसका वही एहतराम होगा। जिस दिन लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, उस दिन ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अहकाम इलाही का एहतराम किया है, अल्लाह की ज़ात का एहतराम किया है, वो महशर के दिन लोगों की निगाहों में मोहतरम उसकी इज़्ज़त को देखेंगे कि अल्लाह के दिन, अब बल्कि इसी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उसे इज़्ज़त व एहतराम की मंजिल तक पहुँचा देता है। मौला कायनात फरमाते हैं फला अमवाल बदलतुमुहा लिल्लज़ी रज़क़हा, जिस माल को परवरदिगार आलम ने रिज़्क़ के तौर पर तुम्हें दिया हो उसको उसी के राह में खर्च भी नहीं किया, और जिस परवरदिगार आलम ने तुम्हारी जान को खल्क़ किया है और वही मालिक है, अपनी जान को भी उसकी राह में ख़तरे में नहीं डाला है, और उसके बावजूद भी तुम्हारी आरज़ू है, तुम्हारी तमन्ना है, तुम चाहते हो कि बंदगान इलाही के दरमियान अल्लाह की खातिर से मैं मोहतरम रहूँ, अल्लाह मुझे लोगों की निगाह मोहतरम बना दे। जबकि ये चाहिए कि तुम बंदगान इलाही में बंदगान इलाही की खातिर अल्लाह का एहतराम करो। बेईमाना कि अल्लाह ये चाहता है मेरे बंदों की ज़रूरियात को पूरा करो, उसका हुक्म है। अगर कोई इस मर्तबे तक नहीं पहुंच सका है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, तो उसके 1 वक्त की रोटी का एहतराम तुम्हें करना चाहिए बंदगान इलाही के। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, और इस बार से सोचिएगा, मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के जब हम कोई इबादत करते हैं, कोई अमली इबादत हो, और आमतौर से इबादत अमली ही होती हैं, उसमें किसी तरह की कमी वाक़ हो जाए, भूल चूक वाक़ हो जाए, तो उसको पूरा करने के 2-3 तरीक़े होते हैं कि उसको या फिर से उसी को फिर से बजा लाया जाए, या उसके लिए मसलन सजदे सहू कर लिया जाए। ज़्यादातर बड़ी जो इबादतें हैं उनमें उसी को दोबारा बजा लाने के मसाइल नहीं हैं, बल्कि उसके लिए कफ़ारा है कि आप कफ़ारा अदा करें। रोज़ा छूट गया, छोड़ दिया आपने, तो छोड़े हुए रोज़े का जो आपने जानबूझ के छोड़ा, कफ़ारा भी है कि अगर आपका कफ़ारा होता क्या है कि उसके बदले में इतना खाना मसलन गरीबों को खिलाया जाए, फलां जानवर, इस तरह के जानवर ज़बह करके उसके गरीबों में तकसीम किया जाए। हमने अल्लाह की इबादत की और उस इबादत में कोई कमी हुई, उस कमी को पूरा कैसे करवा रहा परवरदिगार आलम? अपने ज़रूरतमंद बंदों की ज़रूरत को पूरा करवा के। यानी अगर तुमने मेरे बंदों की ज़रूरतों को पूरा किया तो गोया कि मेरी ज़रूरत को पूरा कर दिया है तुमने, और अपनी इबादत को फिर कबूल कर लेता है। अजीज़ों, इसीलिए कहा कि तुम अगर अल्लाह का एहतराम करो, यानी उसकी बातों को मानो, बंदगान इलाही यानी उसके बंदों का एहतराम करो, तो यकीनन बंदगान इलाही में तुम्हारा भी एहतराम हो जाएगा। फ़ातबरू बिनुज़ूलिकुम मनाज़िल मन कान क़ब्लकुम, तुम्हें इबरत हासिल करना चाहिए। आज जान बचा रहे हो, दरअसल अपने पहले वालों के लिए भी सोचो, जिन्होंने जो राह खुदा में गए और शहीद हो गए, वो भी, उनकी भी जान गई, और जिन्होंने अपनी जान को बचाया वो भी आज जिंदा नहीं है। इसलिए उनसे उनकी हयात से तुम्हें इबरत हासिल करना चाहिए कि अगर मैं आज जान बचा भी रहा हूँ
تو میں ہمیشہ اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا، مجھے بہرحال موت کے منہ میں آنا ہے۔ اگر اللہ ہی کے راہ میں نکل کر کے موت کے منہ میں آ گئے تو شہید بن کر کے زندہ رہیں گے۔ فاعتبروا، عبرت حاصل کرو تم۔ فاعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم، جو تم سے پہلے تو تمہیں بھی انہی کی جگہ پہنچنا، انہی کی راہ پہ آنا ہے، اسے تمہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ وانقطاعکم عن اوصل اخوانکم، اور تم سے جو قریب ترین برادران ایمانی تھے، ان قریب ترین برادران ایمانی سے جدائی ہو گئی، تم سے بھی لوگوں کی جدائی ہو گئی، تم بھی لوگوں سے جدا ہو جاؤ گے۔ تو جب جدا ہونا مقدرات میں ہے کہ ہو کے رہے گا، تو خالی اپنے جان کو بچانے کے لیے راہ الہی سے فرار کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یہ ضرورت ہے۔ اب پھر میں ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جنگ صفین کو سامنے رکھیں تو جنگ صفین میں یہ سارے مراحل نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ جب تک جناب مالک اشتر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ تھوڑا سا اور موقع ان کو مل جائے تو جنگ صفین مالک اشتر کے ہاتھوں پر فتح ہو جانے والی ہے۔ لیکن اتنی زیادہ اپنے ہی یعنی سرکار مولا کائنات کے سپاہی زور ڈال کے رکوا دیجئے، بالکل رکوا دیجئے، یہاں تک کہ سرکار مولا کائنات نے مالک اشتر تک پیغام پہنچایا اور انہی نے التجا کی کہ چند لمحے اور اجازت دے دیں، لیکن مولا نے کہا نہیں، تم واپس آ جاؤ، اور انہی نے تلوار نیام رکھ لی اور واپس آ گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حکمیت کا نتیجہ کیا ہوا، اور ظاہر ہے جس نتیجے کے لیے پتھروں کو کپڑوں میں لپیٹ کر کے نیزوں پر بلند کیا گیا تھا کہ قرآن اور ہم قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک جھوٹ پر مبنی تھا، اور نتیجہ یہی ہوا کہ حکمیت میں عمر عاص جناب ابو موسیٰ اشعری کے سامنے آ کر کے پہلے انہی سے کہا کہ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ مالک جناب ابو موسیٰ اشعری ایک بہرحال تھے تو مقدس، مگر ظاہر نما مقدس تھے، باریکیوں کو جاننے والے نہیں تھے۔ علی ابن ابی طالب جانتے تھے کہ یہ مزاج گفتگو کو اور باتوں کے باریکی کی طرف ان کا ذہن نہیں جا سکتا، اسی لیے آپ نے منع کیا تھا۔ جیسے عمر عاص نے یہ بات کہی کہ آپ پہلے بات کہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایسے انگلی نکالتے ہوئے کہا کہ جیسے میں اپنے ہاتھ سے اس انگلی کو جدا کر رہا ہوں، ویسے ہی علی کو خلافت سے جدا کر رہا ہوں۔ جب وہ اتنا کہہ چکے تو عمر عاص نے فوراً جو ہے اپنے ہاتھ کے انگلی کو سے یوں ہی انگوٹھی نکالی اور کہا کہ جیسے میں نکلی ہوئی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہنچا رہا ہوں، ویسے ہی میں معاویہ ابن ابی سفیان کو خلافت پر معین کر رہا ہوں۔ لو تالیاں بج گئی، ہو گیا کہ حاکم دونوں حاکم نے مل کر کے ایک نے معزول کر دیا، ایک نے جو ان کو منتخب کر دیا، لہذا فیصلہ ہو گیا۔ بتائیے حکمیت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اتنی ہی بات ہوتی، مولا کائنات دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر مولا کائنات قرآن کو جب بیچ میں لایا گیا اور یہ کہہ دیتے کہ نہیں میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اپنی ہی بات مانوں گا، تو آج تک دنیا یہ کہتی ہے کہ جس قرآن کی حفاظت کے لیے رسالت معاب معین ہوئے تھے انہی نے قرآن کا انکار کر دیا۔ وہ خود بولتے ہوئے قرآن ہیں اور قرآن کا انکار کرتے، لوگوں کو نصیحت تک پہنچانے کے لیے کہ میں نے بتا دیا تھا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، میری بات نہیں مانی تو اس جگہ تک تو پہنچنا ہی ہے۔ اتنا حصہ اس خطبے کا، اس میں خصوصیت کے ساتھ جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ یہی کہ انسان اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا ہے، مالک اللہ کی ذات ہے۔ اگر کہیں بھی موقع اور محل آ جائے کہ اس کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے تو اس دینے والے نے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر ایک دو گے تو ہم 10 دیں گے۔ امتحان لیتا پروردگار عالم کہ بغیر مانگے میں نے تم کو دیا ہے تو وعدے پر تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے دے گی۔ اسی لیے مولا کائنات ہی کے اقوال میں سے ایک قول ہے کہ وَطْلُبُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو تمہیں اس کی خاطر صدقہ دینا چاہیے، یعنی پہلے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ دینے سے ملتا ہے، خالی لینے سے نہیں، اس لیے دینا سیکھنا چاہیے، یہ ایک فطری چیز ہے۔
اگر والدین اپنے بچے کو پال رہے ہوتے ہیں اور والدین میں سے کسی نے اپنے بچے کو کوئی چیز دی تو کبھی والدین اس سے مانگ لے لا مجھے دے دو، تو بچہ اپنے ہاتھ میں مٹھی میں دبا کر کے بھاگتا نہیں میرا ہے مثلا۔ لیکن اگر وہی والدین اسی مقابلے میں بڑی چیز یا اچھی چیز دینے لگیں کہ اگر تم وہ مجھے دے دو گے تو میں یہ تمہیں دے دوں گا، تو وہی بچہ جو لے کے بھاگ رہا تھا اب وہ بڑی اور اچھی چیز پانے کے لیے چھوٹی چیز قربان کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اگر تم اتنا دو گے تو میں اتنا تمہیں دوں گا، اور اللہ کا وعدہ بہرحال سچا ہوتا ہے۔ اللہ کے وعدے کو کبھی اللہ پروردگار عالم اپنے وعدے کو ٹھکرائے گا نہیں، بھولے گا نہیں، وہ ادا کرتا ہے۔ یہ خطبہ نمبر 117 کا اتنا ہی حصہ تھا۔ میں خطبہ نمبر 118 کو بھی پیش کرتا چلوں، اور اس میں سرکار سید رضی علیہ الرحمہ نے جو اس کا عنوان قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ومن کلام اللہ علیہ السلام فی الصالحین من اصحابہ، کہ آپ نے جو یہ کلام ارشاد فرمایا ہے یہ آپ کا کلام اپنے اصحاب میں سے جو لوگ صالح لوگ ہیں ان کی تعریف میں، یعنی پہلا خطبہ اگر آپ نے دیکھا تو خطبہ ان لوگوں کو، وہ بھی آپ ہی کے لشکر میں، آپ ہی کے پاس ہیں، ان کی مذمت کی ہے کہ جو اپنی جان اور مال بچانا چاہتے ہیں، اور اس میں جو لوگ اچھے ہیں ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اور ذرا سا اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ فرماتے ہیں کہ انتم الانصار علی الحق، ملائکہ نات فرماتے ہیں کہ انتم الانصار علی الحق، تم ناصران حق ہو، حق کی مدد کرنے والے ہو، والاخوان فی الدین، اور آپس میں دینی بھائی ہو، لوگ دینی بھائی ہو، والجنن فی یوم الباس، اور جو سختی کا دن ہوگا، جو یعنی محشر کا دن ہوگا، ہر طرف سختی ہی سختی ہیں، لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس دن کے لیے تم سپر ہو، یعنی کس چیز کی سفر؟ سختیوں کو دور رکھنے کی سفر، کہ تمہارے نزدیک سختیاں نہیں آئیں گی۔ والبطانۃ دون الناس، اور تم میں کہ تمہارے اطاعت ہی کے ذریعے سے میں دوسروں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ والبطانۃ دون الناس، رازدار ہو ہمارے، تم ہمارے رازدار بھی ہو لوگوں کے مقابلے میں۔ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، علی جیسی ذات، انہیں کا بتانا یعنی رازدار، میں تم کو اپنا راز بتا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، اور تم ہمارے راز کو رکھ سکتے ہو، اس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ کیا عظمت ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں اس کو علی اپنا رازدار بھی کہیں۔ تو یہ 3-4 خصوصیات۔ پہلی خصوصیت یہ کہ تم ناصران حق ہو، تم دینی بھائی ہو، تم قیامت کے دن، قیامت کی سختیوں میں سپر ہو، اور دوسروں کے مقابلے میں، یقیناً دوسروں کے مقابلے میں سپر ہو بچانے والے۔ اس طرح دیکھیں کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مقابلے میں آئے تو تم جیسے لوگ ہوں تو سپر بن جائیں گے۔ علی کی سپر کا بننا، خدا کی قسم، یہ دنیا اور آخرت کی انتہائی کامیابی کی علامت ہے۔ بیکم اضرب المدبر، اگر تم جیسے لوگ میرے ساتھ میں ہوں تو منہ موڑ کے بھاگنے والوں کا، جو اپنے میں سے منہ موڑ کر کے بھاگنے والے ہوں تو ان سے مقابلہ آسان ہو جائے، یعنی ان کی کمی کا احساس نہ ہو، وہ خود جو ہے اپنی جگہ دفن ہو جائیں، تم جیسے اگر میرے ساتھ میں ہوں۔ وَأَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ، اور تم جیسے لوگ ہوں تو ایسے جان نثار کرنے والے اور ایسے ناصران حق کو دیکھ کر کے لوگ آئیں گے بھی کہ دیکھیے اگر یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے تو ہم میں کیا کمی ہے، کیوں نہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ وَأَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ، تمہارے جیسے لوگوں سے کے وجود سے مجھے امید ہے آنے والوں کے بھی کہ لوگ آ سکتے ہیں۔ فَعَيُونُنِي بِمُنَاصَحَةٍ خَلِيَّةٍ مِنَ الْغِشِّ، لہذا تم میری مدد کرو اور
دل کی گہرائیوں سے میری مدد کرو، خلوص کے ساتھ، نصیحت یعنی مناصحت خلوص کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ میری مدد کرو، ایسا خلوص جو کسی طرح کی ملاوٹ سے خالی ہو، خلیۃ من الغش، کسی طرح کی ملاوٹ سے خالی ہو، سلیمۃ من الریب، اور کسی شک و شبہ سے سالم۔ علی کے ساتھ میں ہو آدمی اور شک و شبہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ارے جو علی کو مانتا وہ جانتا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، جنت میں جانے کی تمنائیں نہیں، علی کو پا لیا، جنت کو پا لیا، علی ہی جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں اور جہنم کی بھی تقسیم کرنے والے ہیں، کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا۔ لہذا شک و شبہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے شک و شبہ ہونے ہی نہیں چاہے کہ انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، میں کدھر جا رہا ہوں۔ اس لیے امام فرمانے کہ میری مدد کرو انتہائی خلوص کے ساتھ، کسی طرح کے ملاوٹ سے یقیناً خالی ہو۔ ملاوٹ سے مطلب کہ ہم آج ساتھ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فتح ہو جائے تو مجھے فلاں عہدہ مل جائے گا، یہ ملاوٹ ہے، یہ ملاوٹ ہے۔ عہدہ، دنیا کے عہدے کو پا کر کے کیا کریں گے ہم؟ علی اگر اپنی بارگاہ میں عزت دے دیں، اس سے بڑا عہدہ کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں انہی جملے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ خالی اسے خطبہ نہ سمجھیں کہ خطبہ ہے اور مولا کائنات نے خطبہ دیا اور ان کے خطبے کا مطلب ان کے سامنے کچھ لوگ ہیں اور وہ انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان باتوں کا تعلق انہی لوگوں سے ہے، نہیں۔ آج نہج البلاغہ ہمارے درمیان میں بولتے ہوئے علی ہیں، اگر میں پڑھوں، میں سنوں تو مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ آج علی مجھ سے مخاطب ہو کر کے گفتگو کر رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں تم ایسا کرنا۔ میں اگر یہ پڑھ رہا ہوں تو یہ گویا کہ بمناصحۃ خلیۃ من الغش، کہ تم میری مدد کرو خلوص سے، ایسا خلوص جس میں کسی طرح کا شائبہ نہ پایا جائے، اور ایسا خلوص کہ کسی شک و شبہ سے خالی بھی ہو۔ آج بھی کیا ہم دور ہیں؟ نہیں، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہم انہیں سے قریب ہیں اور وہ ہم سے قریب ہیں، مولا ہم سے قریب ہیں اور ہم سے وہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں آج بھی ان کی مدد کی ضرورت، وہ ہم سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا ان کے پیغام نہیں ہیں؟ کیا ان کے احکام نہیں ہیں؟ کیا ان کی باتیں نہیں ہیں؟ ہر لمحے جو ان کے احکام ہمارے سامنے ہیں اور ان کی مدد کی ضرورت ہے خلوص کے ساتھ، اور خلوص ایسا کہ کوئی چیز پا لینے کے لیے نہیں، بھائی ان کو پا لیا جو چیز پا سکتے ہیں ہم، ان کو پا لینے کے بعد جو ہے کیا سوچیں گے ہم کو الگ سے کیا چیز مل جائے گی۔ میں جب بھی اس طرح کی بات پڑھتا ہوں، کہتا ہوں تو ایک واقعات دلاتا ہوں۔ محمود ایاز کا اسی دنیا کا واقعہ ہے کہ ایک غلام ہے، ایک بادشاہ ہے، ایاز غلام محمود جو ہے بادشاہ ہے، لیکن اتنا لگاؤ پیدا ہو گیا بادشاہ کو غلام سے کہ جو وزیر ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہیں، وہ کہنے لگے کہ اگر ایک غلام کو، ایک نوکر کو اتنی عزت دیں گے تو لوگوں کی نگاہ میں جو ہے آپ محترم نہیں ہوں گے، کہ ایک جس کو ہم کہیں کہ گھر کا نوکر جو ہے ان کو سر پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس چیز کو عملی طور پر جو ہے محمود نے دکھانا چاہا کہ نہیں، عزت کسی کی کیوں ہوتی ہے، لہٰذا اعلان کر دیا اپنے جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار تھے، وزیر کبیر فلاں جو کچھ بھی تھے قریب، سب کو کہا کہ میں آج میرا دل چاہتا ہے تمہارے درمیان جو ہے انعامات تقسیم کروں۔ سبھی خوش ہو گئے کہ انعامات ملیں گے، لیکن تقسیم کے لیے کہہ دیا کہ نہیں، ہیرے جواہرات جو میرے پاس ہے میں لٹاؤں گا، جس کی جتنی طاقت، جتنا وہ لوٹ سکے لوٹ لے۔ سب جمع ہو گئے، لہٰذا ہیرے جواہرات کو اپنی مٹھی میں لیا اور ایسے بکھیر دیا، اور جو لوگ بھی موجود تھے وہ ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں جتنا آ سکا، جو خالی رہا خالی رہا، جو پاس کا جو ابھی دوسرے کو پا لینے کے بعد دکھا رہا ہے تمہیں کیا ملا، کتنے مل گئے، تمہیں کیا ملا، کتنے مل گئے۔ لیکن وہ غلام جو محبوب تھا بادشاہ کا واقعی معنوں میں، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، وہ بادشاہ اپنی جگہ جہاں کھڑا تھا کھڑا رہا۔ تو ایک مرتبہ جب سب لوگ خوش ہو کر کے آئے، دکھانے لگے یہ ملا اور میں خوش ہو رہے ہیں، تو اب سب کو متوجہ کر کے محمود نے اپنے غلام سے کہا تم کیوں نہیں ٹوٹ پڑے؟ اتنے لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ٹوٹے کہ مل جائے یا مل جائے مل جائے، اور دیکھیے سب لوگ اتنا پا کر کے مگر تم کیوں نہیں ٹوٹے؟ تم کو تو اور زیادہ ضرورت تھی، تم گھر کے
नौकर हो, एक भी हीरा तुमको मिल जाता तो बड़ी दौलत हो जाती। तो उसने बड़ी ही मतानत के साथ जवाब दिया कि सरकार, जब आप मुझे मिल गए तो मुझे इन पत्थरों की क्या ज़रूरत है? ये पत्थर तो आपके हाथ के फेंके हुए हैं। जब आप ही मिल गए तो आपके हाथ के फेंकी हुई चीज़ की हैसियत क्या है? अजीज़ो, यही असल में नुक्ता है कि जिससे जो चीज़ें मिलने वाली हैं, अगर वही मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल गया। इसलिए उनके लिए मुखलिस इसलिए होना चाहिए, उनके लिए वाक़न किसी तरीके के शाइबे और शक से पाक खुलूस इसलिए होना चाहिए कि वो मिल गए, और जिस चीज़ की मैं आरजू कर सकता हूँ वो उन्हीं के हाथ में है। तो जब वही मिल गए तो मैं एक दो चीज़ की आरजू कर सकता हूँ, वो तो सारे के सारे कुल उनके पास है, कुल के कुल वही हैं। अगर इस एतबार से आदमी सोचेगा तो उसे इत्मीनान होगा। इमाम फरमाते हैं कि बिकुम अदरबुल मुदबिर, जो हम मुंह मोड़ के जा रहा है, अगर तुम्हारे जैसे मेरे साथ में हो तो उनकी परवाह नहीं, और तुम्हारे जैसे लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग आएंगे भी, कि तुम जैसों को देख करके, तुम्हारी इज्जत और एहतराम को देख करके लोग आगे भी बढ़ेंगे। फ़ायुननी बिमुनासिहतिन खलियत मिनल ग़िश्म, किसी शक व शुबह से खाली और उससे पाक खुलूस से मेरी मदद करो। तो वल्लाह इन्नी लअउलन नास बिन्नास, जुमला भी इमाम ने शायद फरमा दिया कि मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की कसम खा के ये कह रहा हूँ कि मैं लोगों पर उनसे ज़्यादा, मैं लोगों पर ख़ुद उनसे ज़्यादा हक़ रखता हूँ। यानी इंसान जितना अपने बारे में सोचता है कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, इमाम फरमाते हैं जितना तुम अपने लिए बेहतर सोच सकते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारे बेहतरी के बारे में सोचता हूँ और तुम्हारे हक़ में बेहतर हूँ। ये इंसान खाली अपने लिए, अपने नफ्स की खातिर, अपने कुछ पा लेने की खातिर जो है किसी शक व शाइबे को अपने जहन में ना आने दे, बस खाली उन्हीं की ज़ात को अपनी निगाह में रखे, तो उनसे बढ़ कर के तुम्हारा खैर खा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। उसके बाद इमाम आगे फरमाते हैं कि अगर इस तरह का हुआ, मैं बल्कि इसमें एक मिसाल देते हुए कहना चाहूँगा, इस पर गौर कीजिएगा मेरे इस मिसाल की तरफ, कि वाक़ई जो इमाम ने ये बात कही कि मैं लोगों के हक़ में ख़ुद उनकी ज़ात से ज़्यादा मुनासिब हूँ और यकीनन मुनासिब हैं, उनसे बेहतर कौन होगा। बिल्कुल इस तरीके से जैसे अपने औलाद के हक़ में औलाद अपने बारे में सोचें, उससे बेहतर उनके वालिदैन वो सोचते हैं और उनके लिए कुर्बानियाँ देते हैं। अगर हम अपने आका और मौला के हक़ में जो है मुखलिस हों तो वो हमारे हक़ में ख़ुद हमारी ज़ात से भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। बहुत सी जगहों पर इस बात को बताया भी गया है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात के बारे में ये कहा कि अल्लाह का रहम, बल्कि एक हदीस है कि छठे इमाम से मरवी है, मैं उसको थोड़ा सा बयान कर दूं अपनी बात की तायीद के लिए। छठे इमाम के रवायत में से यह है कि दुनिया भर के, बल्कि छठे इमाम नहीं, सरकार सालत माब हज़रत नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आए थे। जंग में कुछ ख़वातीन भी गिरफ़्तार होकर के आई थी। जब उन्हें लाया गया मंजिले मकसूद तक, तो नबी करीम का एक तरीक़ा था कि जो भी कैदी वगैरह आए उनको ख़ुद देखने जाते थे कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है, किसी तरह की ज़्यादती तो नहीं हो रही। आप आए तो देखा कि भाई कैदियों को बैठाया गया है, मगर उसमें एक कैदी खातून थी और बहुत परेशान नज़र आ रही थी। एकदम से पूछा, भाई तुम क्यों परेशान हो? मगर उसके देखते ही देखते में, अभी बल्कि पूछने से पहले ही देखा कि वो परेशान थी अपने बच्चे के लिए, तो उसके गोद में छोटा सा बच्चा था। बच्चे को नहीं पता होता है कि मैं गिरफ़्तार हूँ, बच्चे को नहीं पता होता है कि गिरफ्तारी क्या चीज़ होती है, सीरी क्या चीज़ होती है और आज़ादी क्या चीज़ होती है। उसके पास माँ बाप हों तो सारी कायनात उसके पास में है, लिहाजा माँ की गोद में था,
وہ اتر کر کے کہیں ذرا سا بھیڑ ہو گیا تو عورت جو ہے پریشان ہو گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر میں کوئی بڑا مجمع نہیں تھا، مل گیا تو جلدی سے اس کو گود میں لے کر کے اپنے آنچل سے گیا، اس کو چھپا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ نبی کریم نے اپنے پاس لوگوں کھڑے میں دیکھا تم نے اس عورت کو، دیکھیے وہ بھی اپنی اسیری کو بھول کر کے بچے کے ساتھ مہربانی کر رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے ہاتھ سے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ لوگ سننے حیرت ہوئی کہ کس طرح کی بات ہونے لگی، کوئی ماں اپنے بچے کو جلتے ہوئی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ دیکھو جو تم نے اس ماں کی محبت دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے 1000 حصے کیے، ان 1000 حصے میں سے 1000واں جو حصہ ہے کائنات کے ساری عورتوں میں تقسیم کیا ہے، اور جو آتی رہیں گی ان میں وہ تقسیم ہوتے رہیں گے۔ اس کا نتیجہ تم نے یہ دیکھا کہ عورت کتنی محبت سے دودھ پلا رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ کبھی ایک ماں آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ 1000ویں حصے کا اثر یہ ہو سکتا ہے تو جو رحم ہی رحم ہو، رحیم ہو، ارحم الراحمین ہو، کیا اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ بھائی جس کا 1000ویں حصے میں یہ ہے تو اپنے بندوں کو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ کہے کہ نہیں، اس سے یہ سوچیں کہ جو جہنم میں جائے گا وہ اللہ کے کتنے بڑے احکام کا ترک کرنے والا اور کتنا گنہگار ہوگا، جس نے گویا کہ اس کے رحم کو بالکل ہی بھلا دیا ہے، اور خود وہ اپنے ہاتھ سے، اللہ نہیں بلکہ وہ خود اپنے پاؤں سے چل کر کے جہنم میں جانے والا ہوگا، تبھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ رحم کا اس حد تک ہے۔ ایسے ہی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو نمائندے بھیجے ہیں، اپنی طرف سے جو ہدایت کرنے والے بھیجے ہیں، ان کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو مولا کائنات نے یہ بات کہی کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں تمہارے حق میں، یعنی ہر اعتبار سے وہی بہتر ہے۔ جس اعتبار سے ہم سوچیں اگر وہ مل گئے تو ہم جن اعتبار سے اپنے بارے میں بہتری سوچتے ہیں، وہ ساری بہتری کا سوچنے والا وہ جن کو ہم نے مولا مانا اور واقعی مانا ان کے لیے مخلص ہیں، وہ ہمارے لیے بہتری سوچنے والے ہیں، اور سوچتے نہیں بلکہ اس بہتری کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے پہچاننے کے اور ان کے ماننے کے واقعی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ان کو پہچان کر کے اور ان کو جان کر کے ہم اپنا بھی وقار اور عزت دنیا اور آخرت میں بلند کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔